بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم سیرت النبی کا قسط وار سلسلہ ویڈیو کے ذریعے شروع کر رہے ہیں۔ سیرت پاک کا تذکرہ کرنے سے پہلے عرب کی تاریخ کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ سمجھ سکیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب اور دنیا عرب کے حالات کیسے تھے۔ ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جس کے جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں خلیج فارس، بحیرہ عمان، مغرب میں بحیرہ کلزم ہے۔ تینوں اطراف پانی میں گھرے اس ملک کے شمال میں شام کا ملک واقع ہے۔ یہ علاقہ ریگستانوں، بے آب و گیا وادیوں اور صحرا پر مشتمل علاقہ ہے۔ اپنی سرسبزی اور شادابی کی وجہ سے یہ جگہ مشہور ہے۔ عرب کے 5 حصے ہیں: یمن، حجاز، نجد، حضرموت، عرب امارات اور وادی سینا۔ یمن عرب کا زرخیز علاقہ ہے جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ آب و ہوا معتدل ہے۔ اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع و شاداب وادیاں ہیں جہاں پھل اور سبزیاں بکثرت پیدا ہوتی ہیں۔ قوم سبا کا مسکن عرب کا یہی علاقہ تھا جہاں سے آبپاشی کے لیے بہت سے ڈیم بنائے گئے جن میں معارب نام کا ایک ڈیم بہت مشہور تھا۔ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تو یہی ڈیم ٹوٹ گیا اور عظیم سیلاب آیا جس کی وجہ سے یہ قوم عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئی۔ حجاز یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے جسے اللہ نے نور و ہدایت کی روشنی کے لیے منتخب کیا۔ اس خطہ کا مرکزی شہر مکہ مکرمہ ہے جو بے آب و گیا وادیوں اور ریگستانوں پر مشتمل ہے۔ حجاز کا دوسرا شہر یثرب ہے جو بعد میں مدینہ نبی کہلایا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے جو اپنے سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں، سایہ دار نخلستانوں اور مختلف پھلوں کی وجہ سے عرب کے ریگستانوں میں جنت ارضی کی مثل ہے۔ حجاز میں بدر، احد، حدیبیہ اور خیبر کی وادیاں ہیں۔ نجد ملک عرب کا ایک اہم حصہ نجد ہے جو حجاز کے مشرق میں ہے جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت الریاض واقع ہے۔ حضرموت یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ ہے، بظاہر ویران علاقہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں ظفار اور شیبان نامی 2 شہر آباد تھے۔ عرب امارات، ان میں عمان اور بحرین کے علاقے شامل ہیں۔ پرانے زمانے میں اس سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے۔ اب یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ عرب کو عرب کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے متعلق 2 آراء ہیں۔ پہلی آراء کے مطابق ہے عربی لوگ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیگر اقوام کو اپنے ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو فصیح و بیان اور باقی دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ دوسری رائے کے مطابق ہے عرب عربہ سے نکلا ہے جس کے معنی صحرا یعنی ریگستان کے ہیں۔ چونکہ اس ملک کا بیشتر علاقہ جو حصہ ہے وہ صحرا پر مشتمل ہے اس لیے اس کو عرب کہا جانے لگا۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔